الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بارك وسلم تسليما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے جی سورہ الاعراف اور آیت نمبر 46، 8واں سپارہ، اور آج تاریخ ہے 27 مارچ 2026۔ تو جو بات پہلے پیچھے سے چل رہی تھی کہ اللہ پاک قیامت والے دن کا سارا منظر بیان کر رہے تھے ان آیات کے اندر، اور اس میں جنت والوں کا جہنم والوں کا جو معاملات تھے وہ سارے بتائے گئے۔ اب الاعراف جس نام پر یہ صورت مشہور ہے وہ آیت مبارکہ آج آ رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی آج بات ہم کریں گے۔ تو الاعراف کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک حجاب ہوگا، اور الاعراف ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بیٹھنے والے جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وی آئی پی قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ پاک نے ان کو خاص عزت دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دونوں سائیڈ کا نظارہ کر رہے ہوں گے، دونوں سائیڈوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس موقع کو اوپر اللہ جل شانہ نے قیامت والے دن وہ کیا معاملات ہوں گے اس کا ایک منظر کشی کی ہے۔ فرمایا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ، کہ جو اعراف والے ہیں وہ پہچان رہے ہوں گے، کُلًّا بِسِیمَاهُمْ، ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے کہ یہ کون کون جہنم میں جا رہا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے، ان سب کو پہچان رہے ہوں گے۔ اور وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور اوپر الاعراف پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ اوپر سے آواز دیں گے اہل جنت کو اور کہیں گے ان سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، یعنی کہ السلام علیکم کہیں گے اوپر سے بیٹھے بیٹھے۔ نیچے سارے سمجھو کہ جیسے تھوڑی سی ہائٹ کے اوپر جیسے وہ ممبر بنا ہوتا ہے تقریر کے لیے، تو
थोड़ा सा ऊंचा होता है, बाकी सारी पब्लिक जैसे नीचे होती है। इस तरह का कोई क्या कहते हैं अंदाज नजर आ रहा है इन आयात के अंदर कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अलल आराफ रिजालुन, आराफ पर बैठने वाले जो रिजाल मर्द होंगे, यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, वो सबको पहचान रहे होंगे। और क्या है, वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो। जन्नत वालों को वो सलाम पेश करेंगे। लम यदखुलूहा, अभी वो खुद इस जन्नत में दाखिल नहीं हुए। वहुम यतमऊन, और वो इसका तमा रखते हैं, वो भी इसकी उम्मीदवार हैं, वो भी इसी जन्नत में जाएंगे। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं वाइजा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, फिर अल्लाह जल्ल शान उनके चेहरों को या उनको कहेगा कि अब जरा जहन्नम वालों को, आग वालों को भी देखिए, जरा इनकी तरफ भी जरा नजर डालें। जैसे ही उनके ऊपर नजर डालेंगे तो फिर क्या होगा कि फौरन वो सारे के सारे अल आराफ वाले जो लोग होंगे वो क्या कहें, कौलू, वो सारे बोलेंगे रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए हमारे रब हमें इन जालिम कौमों के साथ ना शुमार करना, इनके साथ ना हमें मिलाना। तो फौरन उनसे अल्लाह की आगे पनाह मांगे कि अल्लाह पाक इनके साथ हमें शामिल ना करना, ये तो जहन्नम वाले, आग वाले बड़े जालिम लोग हैं, ये इस जुल्म की वजह से आज जहन्नम में पड़े हैं। तो फौरन अल्लाह से दुआ करेंगे। उसके बाद वनादा असहाबुल आराफ, और वो आराफ वाले क्या कहेंगे, यारिफून बिसीमाहुम क़ालू मा अगना अनकुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। पहले तो अल अराफ वालों ने जन्नत वालों को देखा, उनको पहचाना, फिर उनको सलामती की दुआ दी। अब उन्होंने जहन्नम वालों को देखा तो अल्लाह कह रहे हैं कि वह नादा असहाबुल आराफ ही, असहाब आराफ जो हैं उन जहन्नम वालों को देखकर, रिजाल यारिफूनहुम, ये सारे के सारे भी सीमाहुम, ये सारे के सारे रिजाल मर्द जो हैं ये उन सबको पहचान रहे होंगे। और फिर क्या कहें, कौलू, वो सारे के सारे उनको कहेंगे मा अगना अनकुम जमउकुम, कि तुम्हारी जमीयत ने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। तुम सारे के सारे बड़े इकट्ठे थे और क्या कहते हैं, ये दावे किया करते थे कि हमें कुछ नहीं होगा, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम बच जाएंगे। और तुम्हारी सारी प्लानिंग, वो कह रहे हैं कौलू मा अगना अनकुम जमउकुम, तुम्हारी जमीयत, तुम्हारा इकट्ठा होना तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया तुम्हें। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और तुम्हारा जो मिजाज था, तुम्हारा जो तरीका जिंदगी था, तस्तकबिरून, तकब्बर करना था, तुम्हारा मिजाज के अंदर तकब्बर था, इनकार करना, अल्लाह के अहकामात को ना मानकर अपने आप को बड़ा समझना, अपनी बड़ाई बयान किया करते थे। तुम तकब्बर किया करते थे अल्लाह के अहकामात को ना मानकर। तो ये जो इस वजह से, इस तकब्बर की वजह से अल्लाह ने आज तुम्हें इस जहन्नम के अंदर डाला है। आगे अल्लाह पाक उनकी एक और बात जो दुनिया में वो किया करते थे, अहाउला इल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन, और ये लोग हमें दुनिया के अंदर कस्में खा खा कर कहा करते थे कि तुम्हें तो अल्लाह की रहमत मिलनी ही नहीं। गोया कि जैसे कुरान मजीद में आगे भी बात आएगी कि जिनको अल्लाह ने आज दुनिया के अंदर थोड़ा सा नवाजा हुआ है दुनिया के लिहाज से, तो वो इस तरह गुमान कर रहे हैं कि जैसे हम दुनिया में सारी चीज़ें हमें मुयस्सर हैं, ऐसे आखिरत में भी हमें ही मुयस्सर होंगी, तुम वहीं भी रोते रहना। ये अक्सर जो मालदार लोग हैं, ये उनके नज़रियात या उनके अल्फाज इस तरह के सुनने को मिलते हैं। उन्हीं अल्फाज को अल्लाह ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले नाजिल फरमाया। क्या कहा कि अहाउला अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन, कि हाँ हाँ, ये लोग कस्में खाया करते थे कि इन्होंने मौलवियों ने कुछ नहीं लभना, ये बड़े उनके अंदर
गरीब ने इन्होंने कोई फायदा ही नहीं होना, ये सारा कुछ सामने आखिरत में भी हमें सारा कुछ मिल जाएगा। अल्लाह पाक ने उनकी इस बात को नकल किया और उसके आगे फरमाया उदखुलुल जन्नता, और इन अराफ वालों को अल्लाह पाक कहेगा उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहजनून, कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम्हें अब कोई खौफ नहीं है और तुम्हें किसी किस्म का हुज़न और परेशानी नहीं है। तो ये उस वक़्त क़यामत वाला दिन होगा, और उस क़यामत वाले दिन के अंदर ये सारे मामलात जो पेश आने हैं अभी पेश नहीं आए। अल्लाह जल्ला शानु आलिमुल गैब हैं, जो आज से हज़ारों साल करोड़ों साल बाद एक अमल होना है, उस वक़्त क्या बातें होंगी, वो क्या क्या कहने वाले कहेंगे, अल्लाह ने उसे यकीन के दर्जे में कुरान के अंदर नाजिल करके इरशाद फरमा दिया कि ये ऐसा ही होगा। उसके बाद अल्लाह पाक का इरशाद है कुरान मजीद में, फरमाया वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नति अन अफीदु अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। अब ये सारे के सारे जो जहन्नम में चले जाएंगे, तो जहन्नम वाले वहां से आवाजें दे देकर जन्नत वालों को कहेंगे, व नादा असहाब नार असहाब जन्ना, कि असहाब नार आग वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे। क्या कहेंगे? अन अफीजु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि हमें कुछ थोड़ा सा, औ अफीजु अलैना मिनल मा, हमें कुछ थोड़ा सा पीने के लिए पानी ही दे दो, या कोई जो रिज़्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है इस जन्नत के अंदर उसमें से कुछ थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो इस जहन्नम वाले जन्नत वालों को आवाजें दे देकर ये कहेंगे कि हमें भी कुछ पानी दे दो या कोई रिज़्क खाने को दे दो। अब अल्लाह जल्ला शानु की तरफ से इन जन्नतियों को हुक्म होगा कि अब इनको जवाब दो, तो वो इसके जवाब में ये कहें कौलू, वो सारे के सारे जन्नत वाले ये कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने ये पानी, खाने, रिज़्क, फल, जितनी भी चीज़ें जन्नत के अंदर हैं, इन सब को हराम कर दिया है काफिरों के ऊपर। ये वहां पर जन्नत वाले उन जहन्नम वालों को जवाब देंगे क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। तो एक घूंट पानी का और या एक लुकमा खाने का या कोई एक फल की एक काश भी जो है ना, वो उनको नहीं दी जाएगी। अल्लाह कहते हैं इसको हराम ही कर दिया है कि किसी सूरत में उनको कोई चीज नहीं मिल सकती। अल्लाह पाक ने कहा कि दुनिया के अंदर इन लोगों की निशानियां बताऊं, ताकि पता चल जाए कि ये दुनिया के अंदर जिनके ऊपर अल्लाह ने जन्नत में हर चीज हराम कर दी है, वो दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो किस तरह है। तो मैं अल्लज़ीन तखज़ू दीनहुम लहवं व लाइबं व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फलयौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून। अल्लाह पाक ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान नाजिल करके कि ईमान वालों को, मुसलमानों को उन लोगों की निशानियां बताएं जो जहन्नम में जाएंगे और वहां चीख पुकार करेंगे। दुनिया के अंदर वो किस तरह हैं, दुनिया में वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, गुजारेंगे। वह अल्लज़ीन तखज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा, कि वो उन्होंने दीन को खेल तमाशा बना रखा था। वो दुनिया को खेल तमाशा बनाया हुआ था, दुनिया के अंदर दीन को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के हुक्मों को खेल तमाशा बनाया हुआ था। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनियावी जिंदगी के अंदर धोखे में पड़े हुए थे। धोखा ये है कि हमें तो अव्वल तो क्या कहते हैं कुछ होना ही नहीं,
کوئی ہمیں کچھ کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور دھوکہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بندہ، کوئی بندہ کسی سے لڑنے کے لیے جائے، ہو کہ جی اگلا بندہ کچھ کمزور جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا، اب یہ وہ اگر وہ بندہ بہت زیادہ طاقتور ہو تو یہ بندہ گویا دھوکے میں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں وہاں پہ کیا معاملہ۔ ایسے ہی جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جو دنیا کے اندر جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، وہ جنت اور جہنم کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بالکل حق سچ ایسا ہی ہونا ہے۔ ان کی پہلی نشانی جو جہنم میں گئے ہیں، اللہ نے یہاں جو بیان، بہت ساری نشانیاں ان کی ہیں، لیکن ان میں سے اس وقت جو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو دین کے اوپر عمل کرنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہیں کہ اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی، جیسے اللہ نے حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ویسے ہی کرنا ہوگا۔ کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی اپنی مرضی اللہ کے حکم کے اندر شامل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر شامل کریں گے، تو وہ کھیل تماشا بن جائے گا، وہ فوراً کوئی اور چیز بن جائے گی، اللہ کا حکم باقی نہیں رہے گا، نبی کی سنت باقی نہیں رہے گی۔ اور وہ معذرت کے ساتھ ہے کہ سابقہ قوموں نے بھی اسی طرح دین کو کھیل تماشا بنایا، کہ قرآن مجید میں آگے انشاءاللہ 10ویں سپارے میں آئے گا کہ اس وقت نماز چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھی، روزے بھی پہلے موجود تھے، اور یہ سارے جو بنیادی احکامات ہیں یہ سارے پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس وقت مکے والوں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کی نماز جو اللہ کے گھر کے ارد گرد پڑھتے ہیں، سوائے تالیاں پیٹنے کے، سیٹیاں بجانے کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی نماز کو یوں نقل کیا قرآن مجید میں، سورہ انفال کے اندر، کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ تالیاں پیٹنیاں اور کیا کہتے ہیں سیٹیاں بجانیاں، یا اس قسم کے انداز کے اندر کیا کہتے ہیں وہ اپنی عبادت کرتے تھے۔ اب جو یہ کرتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور نظر یوں آ رہا تھا جیسے کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا، مجھے یاد ہے کہ ہم اکثر لانگ ٹریولنگ کرتے ہوئے کہیں وہ کیا کہتے ہیں سفر کرتے، جس نے ساری رات سفر کیا ہو، تو صبح صبح بسوں والے نا وہ ایک نعت لگا دیتے ہیں کہ جی یہ گویا وہ ان کی نماز ہی ہے، بس ان کو نماز کے لیے تو نماز کے لیے تو نہیں رکتے، بس وہ ایک نعت لگا کے، قوالی لگا کے، یا اس قسم کی بات کر کے، تو وہ اس کا بس اسی کے اندر سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جو دین نازل کیا ہے، یہ ایک اصول اور ضابطوں کا نام ہے، اپنی مرضی اور من چاہی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی دین کو کھیل تماشا بناتے ہوئے یہ بھی ہے کہ جیسے عیسائیوں نے اس نماز کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اب وہ اس نماز کو کیا کرتے ہیں کہ ایک کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے ان کا ایک پادری کو ایک تھوڑی بہت بات چیت کرتا ہے، اور بس وہ چلا جاتا ہے، یہی ان کی نماز ہے۔ ایسے ہی کیا کہتے ہیں مختلف لوگوں نے مختلف عبادت کے مختلف شکلیں نکالی ہوئی ہیں۔ اللہ کے ہاں جو نازل شدہ شکل وہ ایک ہی ہے کہ نماز 5 وقت ادا کرنا اسی طریقے سے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ ایک ان کی خامی یہ تھی کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، دوسرا وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے دنیاوی زندگی کے لحاظ سے، کہ چونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بڑا کچھ عطا کیا اور آخرت میں اسی طرح مل جائے گا، تو یہ ایک دھوکہ ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ اور تیسری خامی ان کی یہ تھی فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اور آج اس قیامت کے دن کو بھلایا ہوا تھا کہ کوئی قیامت نہیں آنی، ایسے ہی مولویوں کی کہانیاں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، تو اس قیامت والے دن کو انہوں نے بھلایا ہوا تھا۔ کیسے بلایا؟ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے آج اس ملاقات کو بھولے بیٹھے ہیں، ایسے ہی وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے قیامت کے بارے میں بالکل ان کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے، بالکل اس کو ذہن سے نکالا ہوا تھا۔
اور فرمایا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور ان کا دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ بھی یہ جیسے بھی تھے یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ یجحدون ہوتا ہے بحث مباحثہ کرنا، آگے سے انکار کرنا، آگے سے جھگڑے کرنا۔ تو ان کا ایک مزاج یہ تھا کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں مختلف بحثیں کرنا، مختلف انداز میں اس میں سے کوئی اور شک نکال لیں، کوئی اور بات نکال لیں، تو اس بات کو جو اصل بات ہے اس کا رنگ ہی بدل دینا۔ تو اللہ کی آیات کے بارے میں یجحدون کا مطلب یوں ہی سمجھ لیں، یہاں تو انہوں نے انکار لکھا ہے، انکار نہیں، اس کا مطلب کسی سے بحثیں کرنا، کسی اسی اللہ کے حکم کو اس کی شکل ہی بدل دینا، اس کو کسی اور رنگ میں پیش کرنا۔ اب اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور تحقیق البتہ ان کے پاس ایک ایسی کتاب جس کے اندر یہ تفصیل بیان کر چکے ہیں علم کی بنیاد پر، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو اس قرآن پر ایمان لائے گا اس کے لیے قرآن رحمت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ اگر جو اس کے اوپر کچھ چیزوں پر ایمان لائے، کچھ چیزوں پر ایمان نہ لائے، تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن چاہتا یہ ہے کہ الحمد شریف سے لے کے والناس تک درمیان میں جو کچھ بھی ہے 100% اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا کلام سمجھ کر، اللہ کی طرف نازل کردہ سمجھ کر پورے کے پورے کے اوپر عمل کرنا، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرما دے، اور ہم بھی اسی ترتیب کے ساتھ اس قرآن کو حق سمجھتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں میں نے تو یہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کر دیا ہوا ہے، اب اس کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو اس پر ایمان رکھے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت بھی اسے ملے گی اور ہدایت بھی اسے نصیب ہوگی۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا یہ اب اس قیامت کے انتظار میں ہیں؟ تو فرمایا یوم یأتی تأویلہ، جس دن یہ قیامت والا منظر آ جائے گا، یقول الذین نسوا من قبل، جو اس سے پہلے اس قیامت کو بھلا چکے تھے، تو فرمایا کہ اس وقت کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہاں ہاں اللہ پاک آپ کی طرف سے جو رسول آئے تھے وہ بالکل حق سچ آئے تھے، وہ صحیح کہتے تھے، انہوں نے جو بھی کہا صحیح کہا۔ اس وقت اللہ کے ہاں اقرار کریں گے، لیکن اس وقت کا اقرار کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ آج موقع ہے، آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج سانس چل رہے ہیں، آج اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنے کا عزم اور ارادہ کیا جائے، انشاءاللہ تعالی میں اللہ کے سارے احکامات کو پورا کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور میرے سارے معاملات اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اس کے مطابق میرا فیصلے ہوں گے، اس کا پورا یقین ہو کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ کیونکہ 100% جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف چلتا ہے، تو اس لیے چلتا ہے کہ پتہ ہے مر کے بعد ختم، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں دوبارہ۔ اور جس کو پورا یقین ہو کہ جاتے ہی میرا حساب شروع ہو جانا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ قرآن مجید بار بار اس طرح یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھیں آپ زندگی کے اندر اس آخرت کو نہ بھول جانا۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ اللہ تیرے رسول تو بالکل حق سچ بات لے کر آئے تھے۔ اب کیا ہے، اب آگے کیا ہے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، اب کوئی ہمارے لیے کوئی سفارش، کوئی سہولت، کوئی آسانی ہو سکتی ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب اللہ کے آگے اس وقت دعائیں کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، یا اللہ پاک اب کوئی سفارش، کوئی آسانی، کوئی والا، کوئی بچانے والا کوئی وہ ہے معاملہ تو اللہ ہمارے لیے کر دے آسانیاں، یا اگر آسانی نہیں ہو سکتی، سفارش نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا او نردو، یا پھر ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، او نردو فنعمل غیر الذی کننا نعمل،
پھر ہم وہ اعمال کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، جو پہلے اعمال کر کے اب وہ اعمال نہیں کریں گے، اب دوسرے اعمال کریں گے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ فنعمل غیر الذی کنا نعمل، کہ پھر ہم وہ اعمال کریں گے، ان کاموں کو کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، جو پہلے ہم کیا کہتے ہیں، جو اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے تھے، اب ہم ہمیں واپس بھجوا دیں، ہم وہاں جا کے نا بڑے نیک ہو کر اللہ اللہ کریں گے، اور نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، سچ بولیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ہم سارے اللہ پورے کریں گے۔ اب یہ انہوں نے ایک درخواست کی، لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ کا اپنا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، قد خسروا انفسہم، تحقیق یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کے لیے بڑا نقصان اٹھا لیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اور وہ باتیں اور وہ لوگ جن کے بارے میں ان لوگوں نے بہت ساری باتیں گھڑی ہوئی تھیں کہ وہ فلانا بندہ ہماری سفارش کرا دے گا، وہ فلانا ہمیں بچا لے گا، ہم کیا کہتے ہیں چاہے ایک دن بھی مسجد میں نہ جائیں، وہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے پادری صاحب، ہمارے جتنے بھی لوگ مذہبی پوپ پادری رہنما ان کے جو بنے ہوئے ہیں، جو اپنی عوام کو سہولت پیکج دکھاتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں یہاں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، اور اللہ گم ہو گئے سارے کے سارے، اور وہ کہاں نظر جن کے بارے میں ہم نے یہ گھڑا ہوا تھا کہ وہ یہ کر لے گا، یہ کرا، آج کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ نے اس لیے نازل کی ہیں، آج موقع ہے، اپنے آپ کو سمجھا لیں، کل کو گنجائش نہیں رہے گی، کل بڑی پریشانی آئے گی۔ یہ قرآن مجید نازل کر کے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں بھی سمجھا دیا، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کو بھی کہہ دیا کہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں کاٹ لو، ورنہ نقصان میں چلے جاؤ گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کراتے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ تمہارا رب وہ ہے، تمہارا رب اللہ وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر اپنا استوا فرمایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس کے بعد اللہ نے دن اور رات کو پیدا کیا جو ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، جیسے ایک بندہ آگے پیچھے گول دائرے میں گھوم رہا ہو، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ بھی ایک بندہ دوسرے کو پکڑ رہا ہے، تو اسی طرح چاند اور سورج ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، تو جلدی سے رات کو کیا کہتے ہیں دن ڈھانپ لیتا ہے، اور دن کو پھر رات ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ کنٹینیو ایک پروسیس اللہ کہتے ہیں ہم نے جاری فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامری، یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تابع چل رہے ہیں، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا کوئی بھی ستارہ، کوئی بھی سورج چاند، کسی صورت میں ان کے اندر اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مسخرات بامرہ، وہ اللہ کے امر کے تحت سارے کے سارے چل رہے ہیں، جب تک اللہ کا امر موجود ہے تب تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے اللہ کا امر ختم ہوگا تو سارا کا سارا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خوب جان لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، اس کا پیدا کرنا، اس پر حکم چلانا، یہ دونوں اللہ کے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے جو سارے جہانوں کو پال رہی ہے، سارے جہانوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، سارے جہانوں کی تمام چیزوں کی خبر رکھی ہوئی ہے،
ان کی ضروریات کو اللہ جانتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، سارے جہانوں کو پال رہی ہے۔ اب آگے ایک بڑی اہم بات جو ہماری زندگیوں میں ہمیں بڑی ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا۔ اس کے اندر بڑی کوتاہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس میں 100% لوگ نا اپنی من چاہی انداز کے اندر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی بات آج ہو جائے، اگر موقع ملا تو پھر کل تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اب آیت کو پڑھ رہا ہوں جی۔ اللہ پاک نے حکم دیا، یہ حکم کا صیغہ ہے۔ میں اللہ پاک کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ پاک نے ایک اصول اور ضابطہ یہاں ان دو آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو اصول اور ضابطے اس سلسلے میں اللہ بیان کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادعو، اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ خفیہ۔ اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں مانگو، کس طرح؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ۔ گڑ گڑانا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس کہے کہ اللہ میرے بس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، میرے جتنے بھی سورسز تھے، جتنے بھی اختیارات تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہیں، اور میرا کوئی بس ہی نہیں چل رہا، کسی چیز سے کوئی مجھے امید ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پکارنا ہے نا تو ساری امیدیں توڑ کر مجھے پکارو۔ اگر دل و دماغ میں یہ ہو کہ ٹھیک ہے اللہ سے دعا کی ہے ورنہ میں فلانے بندے کے پاس جاؤں گا، ادھر سے میرا کام ہو جائے گا، میرے پاس پیسے ہیں میں یہ کام کر لوں گا، تو دعائیں بھی مانگ رہا ہے، تو یہ ضابطہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا، کہ اللہ کے آگے اس طرح مانگو کہ جیسے بالکل تو ہی اکیلی ذات اللہ کی ہے جس نے میرے سارے معاملے حل کرنے اور کوئی ہے نہیں۔ اور دوسرا ضابطہ اللہ پاک نے وہ خفیہ، یہ ساتھ والے بیٹھے ہوئے کوئی نہ پتہ چلے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے خفیہ طور پر مانگی جائے۔ اجتماعی طور پر جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑی دعائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مجمع اکٹھے کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے خفیہ خفیہ مانگو، ہم سارا زمانہ اکٹھا ہو کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی احتیاط کی بات ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ تضرعا و خفیہ، ایک تو بات میں نے عرض کیا کہ بھی ہمارے اندر تضرع ہو، ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، اللہ کی عظمت و بڑائی کہ یا اللہ پاک تیری بڑی نافرمانیاں کرتا ہوں، بڑی میرے اندر کمیاں ہیں، ایک اپنے اندر کمی کا بھی ڈر ہو کہ جیسے بندہ کہتا ہے کیڑے منہ نہ گل کراں، تو اس طرح کی کہ اللہ پاک لیکن اور ہے بھی کوئی نہیں تیرے سوا، تو ہی میرے معاملات کو سیدھا کرے گا، تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا خفیہ، میں ساتھ والے کو بھی نہ پتہ چلے، اللہ کہتا ہے کسی ساتھ والے کو بھی نہ پتہ چلے، اتنا خفیہ ہونا چاہیے۔ وہ اس خفیہ کو سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ نے سورہ مریم کے اندر ذکر کیا ہوا ہے، اس دعا مانگنے کو، اس سٹائل کو جو اللہ چاہتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا مانگنے میں جو بھی حد سے بڑھے گا اللہ کہتا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی ساتھ کہہ دیا ہے کہ دعا مانگنی ہے جیسے میں نے کہا ویسے مانگنی ہے، اگر دعا مانگنے میں تم حد سے باہر نکل گئے تو میرے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائے گا۔
پھر ہوندے پھر نے جی ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندی۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ بھی دعا مانگنے کا جو ضابطہ سورہ مریم میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے لیے چند ایک الفاظ عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو کل تھوڑی سی بات کریں گے اس کے اوپر، کہ سیدنا مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ پاک میری جو اولاد ہوگی میں تیرے نام پہ اسے وقف کر دوں گی۔ تو ذہن میں یہی تھا کہ اللہ بیٹا دے گا، تو بیٹا ہی گویا دوسرے لفظوں میں بیٹا ہی مانگ رہی تھی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ کی شان وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے تو دعا مانگی تھی وقف کرنا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح یہی وقف ہوگی۔ تو بہرحال وہ سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے خالد لگتے تھے، نبی بھی تھے۔ تو یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے جی یہ مریم علیہ السلام کی کفالت میں ان کے پاس رہے گی، بس اس کا کوئی کام نہیں زندگی میں، صرف اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا عبادت کے لیے، اور وہ کمرے میں بیٹھی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام چکر لگاتے آتے، ملنے کے لیے آتے، باہر سے ڈور لاک ہوتا، دروازہ بند کر کے جاتے، اور جب آتے دروازہ کھولتے تو اور کسی کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مریم کے اندر کہ جب بھی سیدنا مریم علیہ السلام ان کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس گئے زکریا علیہ السلام ملنے کے لیے، جب بھی، تو واجدہ عندہا رزقا، وہاں پہ مختلف قسم کے پھل اور رزق اور تمام اللہ کی نعمتیں ان کے آگے پڑی ہوتی، اور پڑی بھی ایسی ہوتی کہ جو جیسے آج کل کیا کہتے ہیں وہ جس پھل کا موسم نہ ہو وہ پھل پڑے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ کوئی ادھر سے محلے سے دے گیا، کوئی آگے کوئی پکڑا گیا، جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے وہ پھل ان کے پاس ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی آم کا موسم شروع نہیں ہوا اور وہاں پہ کیا کہتے ساری سردیاں آم اگر ملتے رہیں تو اس طرح کے پھل ان کے آگے ہوتے۔ ایک دن پوچھ لیا بیٹا انا لکی حاضا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ نبی ہیں اللہ پاک کے، دروازہ خود بند کیا اور خود ہی آگے کھولا، کوئی اور آیا گیا نہیں۔ تو اس پر انہوں نے جواب قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے مجھے آیا ہے۔ اس موقع پر ان کی عمر تقریباً اس وقت یوں کہنے سے کہ 70-80 سال کے قریب تھی، 80 سال لگا لیں، لکھا ہے کتابوں والوں نے 100 سال لکھا ہے کہ 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی اس وقت بڑھاپے میں، اور ان کی جو مسز تھی وہ بھی 90 سال کی تھی، اور ساری زندگی اللہ سے اولاد مانگتے گزر گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی، 100 سال کی عمر۔ تو اس دوران جب یہ بیٹی کے پاس، بھانجی کے پاس دیکھے پھل، بے موسم پھل دیکھے، تو کھڑے کھڑے دل ہی دل میں اللہ سے کہا اللہ پاک میرے ہاں بھی اولاد کا موسم نہیں کہ تو اسے بے موسم پھل دے رہے ہیں، مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ تو دل ہی دل میں ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، بیٹی سے بات بھی نہیں کی، کچھ نہیں کہا، اور ایک دن نہیں ساری زندگی اللہ سے مانگتے ہو گئی، لیکن اس دفعہ جو مانگا بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑے کھڑے بیٹی سے بات کر رہے ہیں، دل ہی دل میں اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک موسم میرا بھی نہیں ہے اولاد کا، تو مجھے بھی اولاد عطا کر دے، مجھے بھی بیٹا دے دے جو وارث ہو میری نسل کا۔ پھر اللہ کی طرف سے اسی وقت پھر اللہ کی طرف فرشتہ بھی آ گیا، اور اس نے آگے بشارت دے دی کہ ہم نے آپ کو یحییٰ بیٹے کی بشارت دے دی۔ تو یہ جو ساری بات ہے یہ قرآن مجید میں نازل ہے، انشاءاللہ سورہ مریم میں جب ہم آئیں گے اس وقت بھی بات کریں گے۔ تو اس ساری بات کے اندر جو اللہ سے خفیہ خفیہ مانگنے کا جو سٹائل تھا وہ اللہ نے بتلایا، اس لیے سارے مسلمان، میں اور آپ سارے کے سارے اللہ سے دل ہی دل میں چیزیں مانگتے رہیں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کیا مانگا ہے، اللہ کو اور آپ کا ذاتی مانگا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ توفیق دی تو کل بھی بات کریں گے اس موضوع پر۔
تو جو اللہ جو کہا سنا گیا اللہ قبول فرمائے، کہنے سنے کمی کوتاہی رہے گی اللہ معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔